بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اور آپ سب کو بہت ہی شکریہ. جیسے آپ سب کو پتہ ہے سندھ صوبے میں صوبے بھر جو اگست کے ہمارا اس مانسون سیزن رہا ہے چل رہا ہے. تاریخ میں 100 سال بعد ہمیں اتنے بڑا اور اتنا کنسسٹنٹ مانسون اسپیل کا سامنا کرنا پڑا. اور جہاں کراچی کے بہت سے ڈسٹرکٹس میں بہت سے علاقوں میں آپ سب نے دیکھا ٹی وی اسکرینس پہ دیکھے کس طریقے سے ہمارے شہر کے عوام مشکلات کا سامنا کر رہے تھے اور کس طریقے سے ہمارے جو ارد گرد ساتھی بیٹھے ہیں اور دوسرے لوگ بھی پہلے دن سے لے کے اور اب تک مسلسل اپنے عوام کے درمیان میں ہیں. مشکل وقت میں بھی ساتھ تھے اور ساتھ دے رہے ہیں اور مسلسل کوشش جو ان کا رہا ہے کہ سب سے پہلے امیڈیٹ جو ریلیف پہنچانے کی ضرورت تھا اس پہ سب سے زیادہ فوکس اور ایمفسس تھا اور ہے. لانگ ٹرم میں اور شارٹ میڈیم اینڈ لانگ ٹرم میں ہمارا 3 Rs کا اسٹریٹجی ہے. سیلاب کے متاثرین کو اور سیلاب کے متاثر علاقوں کو مدد کرنے کے لیے یہ ہمارا 3 Rs کا اسٹریٹجی ریلیف ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کے پرنسپلس پہ مبنی ہے. اور انشاءاللہ تعالی سندھ حکومت کے سارے ممبران چیف منسٹر سندھ اور پوری کی پوری ٹیم دن رات محنت کر رہے ہیں کہ ہم اپنے صوبے کے عوام کو اس مشکل وقت میں ریلیف پہنچائیں. آپ کو یاد ہوگا 2010 کے سپر فلڈس کے بعد 2011 میں ہم نے اس سے کم بارش دیکھے تھے لیکن تب بھی بہت ہی نقصان ہوا تھا اور پورا پاکستان ایک ہو چکا تھا. وفاق کی جو قیادت تھا جو حکومت تھا صوبائی حکومتوں کی جو حکومت تھے سب ایک پیج پہ تھے. پورے پاکستان کو گیلونائز کیا تھا, پورے پاکستان کو موٹیویٹ کیا تھا. ڈونیشنز اور ریلیف کا مہم چل رہے تھے. پوری دنیا کو انگیج کیا تھا. دنیا کے ممالک کو یونائٹڈ نیشنز کو بین کی مون صاحب جو اس وقت یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل تھا وہ پہنچ چکا تھا اور اس نے تو کہا تھا کہ میں نے اپنے زندگی میں اتنا بڑا نیچرل ڈیزاسٹر نہیں دیکھا. اور آج ہم اسی قسم کا جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے وزیر اعظم صاحب کل انشاءاللہ تعالی یہاں پہنچے گا پورا صوبہ کے لیے جو ریلیف ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا جو ہمارے ضروریات ہے وہ ہمارے امیدوں پہ پورے اترے گا. اور ہمارے عوام کے لیے جو اس مشکل وقت میں اتنے مشکل وقت کے سامنے کرنے کے بعد جو ہم اس وقت ضرورت ہے مثلا جس طریقے سے لوگوں کو کاروبار لوگوں کے دکانیں تباہ ہو چکے ہیں, جس طریقے سے ہمارے کسان کا فصل صوبہ بھر میں نقصان کا سامنا کر رہے ہیں, ہم لوکس کے بعد کورونا کے بعد یہ ہمارے عوام کے لیے بہت ہی مشکل وقت ہے. اور ہم اور صوبے سندھ یقین کرتے ہیں کہ جیسے ہی عمران خان صاحب یہاں پہنچے گا وہ کراچی کا پیکیج کا ہم سن رہے ہیں جو بھی سیلاب سے متاثر علاقے ہیں چاہے وہ کراچی ہو عمر کوٹ ہو بدین ہو میر پور خاص ہو, ہم امید کرتے ہیں کہ سندھ حکومت ہمارے ساتھ سندھ حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت مل کے چلیں گے اور ہمارے عوام کو ریلیف پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ اس پہ پورے اتریں گے. اس وقت تک NDMA نے سندھ حکومت کو 5000 ٹینٹس دیے ہیں, 2000 ٹینٹس دیے ہیں. ہمارا ریکوائرمنٹس اس سے بہت ہی زیادہ ہے. NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے. نیشنل ڈیزاسٹر جہاں بھی ہوتے ہیں ان کے امیڈیٹ ریلیف پہنچانے میں ذمہ داری ہوتا ہے. 3 نالوں صاف کرنا صرف سے بات نہیں ہوگا,
ہم دیکھ رہے ہیں ان کی طرف بھی کہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی صف اول کا کردار ہمارے ساتھ ادا کریں گے. ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے, فائنانسنگ ہے, جو ہمارے عوام کی اس وقت ضروریات ہے. میں آپ سب سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارے مدد کرنے اس اویئرنیس میں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو اس وقت شاید اتنا وہ اویئرنیس نہیں ہے کہ میرپور خاص اور بدین اور عمر کوٹ کے عوام کس قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرتے ہیں. جہاں ہاں کھٹو سانگر میں بھی اور بہت سے پورا لسٹ ہے یہاں. چیف منسٹر سندھ صاحب نے نہ صرف کراچی کے مختلف ڈسٹرکٹس میں مسلسل وزٹ کیے ہیں, خود موجود رہا ہے. اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ کہ نہ صرف اس پرسنٹیج آف دا سٹی جہاں ان کا قانونی اور ایڈمنسٹریٹو ذمہ داریاں ہیں, مگر ان علاقوں میں بھی جہاں شاید وہ لیگل اور ایڈمنسٹریٹو رول نہیں تھا, لیکن مورلی اور جب لوگ مشکل وقت میں ہیں آپ نے ہر جگہ ساتھ دینے ہیں. تو ڈی ایچ اے سے لے کے جہاں تک ان کی ضرورت پڑا ہے, میں جانتا ہوں کہ جو عوام کے امید ہے, ایکسپیکٹیشنز ہے, جو وہ چاہ رہے ہیں, اس پہ ہم کوشش کریں گے, محنت کریں گے کہ ہم ان پہ پورے اتریں. ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو معاشی صورتحال ہے, خاص طور پہ ہمیں جو کووڈ اور لوکس کا اب یہ سچویشن آیا ہے, فائنینشیل فرنٹ پہ مشکلات کا ضرور سامنا ہے, اور ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں. اس ایشو میں اس مانسون میں 2 ایشوز ہائی لائٹ تو ہو چکے ہیں. ایک تو ریلیف ہے, ریہیبلیٹیشن ہے, ریکنسٹرکشن ہے, نیچرل ڈیزاسٹر ہے. دوسرا جو کراچی میں, پورا پاکستان میں ہے لیکن کراچی کا جو فوکس انفراسٹرکچر میں اور ایشوز میں جو ہم بہتری لے کر آ سکتے ہیں, جو ہم کام کر سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ 2 سال بعد اب ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ شاید وفاقی حکومت کوئی سیریسنس کے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑا شہر میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کے ترقی میں, اس کی انفراسٹرکچر میں. اور جو وفاقی منصوبے کچھ ٹائم سے اس پہ کوئی زیادہ پیش رفت کام نہیں ہوا تھا, اب انشاءاللہ تعالی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان پہ ہوگا. کل آپ کے سامنے چیف منسٹر سندھ صاحب نے کراچی کے لیے جو ہمارا 800 بلین روپیز کا پلان ہے, اس میں آپ کے سامنے تفصیل میں بات کیا تھا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ کراچی کا جو نیڈز ہے, جو ریکوائرمنٹس ہے, وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی میگا سٹی ہوگا ان کا اپنا ایکسیپشنل نیڈز ہوتے ہیں. تو ایون دس 800 بلین روپیز, اگر صوبائی سندھ 800 بلین روپیز خرچ کر رہا ہے اور وفاقی حکومت ہمیں میچ کرتے ہیں یا ڈبل کرتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی کراچی کے عوام کے کافی مسائل جو ہے ان میں ہم جو وی کین شو سم امپروومنٹ, جو نہ صرف اس صوبہ کے لیے فائدہ مند ہے, نہ صرف اس صوبہ کے عوام کے لیے فائدہ مند ہے, اگر پورا ملک کی معیشت کے لیے ایک فائدہ مند اسٹیپ ہوگا. خاص طور پہ جو ورلڈ بینک کے ساتھ کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹس ہو گیا, سویپ کا منصوبہ ہو گیا, یہ جو اتنا فلیشی منصوبے شاید نہیں ہوں گے, لیکن آپ کا ڈرینیج کو, آپ کا سورج کو, آپ کے جو صفائی کا نظام ہے, ان میں جس طریقے سے یہ انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ بہتری لے کر آئے گا, یہ ہمارا شہر کے لیے بہت ہی ضرورت ہے. Another point that I wanted to make کہ ہم بہت ہی شکر گزار ہے قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب, جو ہمارے عوام کے مشکل وقت میں یہاں پہنچا, ساتھ کیا اور ایک سولیڈیرٹی کے پیغام چلا گیا ہے. اس سے جس کے میں نے ان پرسن بھی شکریہ کیا, آپ کے سامنے بھی شکریہ کرتا ہوں. چیف آف آرمی صاحب, چیف آف آرمی اسٹاف بھی کراچی پہنچا, یہ بھی بہت ایک اچھا پیغام گیا ہے, ایک بہت اچھا سولیڈیرٹی کا
کہ پورا ملک جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل تک جب عمران خان صاحب پہنچے گا، ہمارا پورا صوبہ کے عوام انتظار میں ہیں کہ ان کے جو مشکلات ہیں، ان کے جو ایشوز ہیں، ہم کیسے اس میں کمی لے آ سکتے ہیں۔ جو ایک بہت ہی ایگریویٹنگ فیکٹر رہا ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا اس پورے دوران، وہ ہے ہمارا الیکٹریسٹی کا ایشو، جس نے ان مشکلات میں ہمارے لیے بہت ہی اضافہ کیا تھا۔ بہت مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑا، ہیسکو ہو گیا، سب کو ہو گیا، KESE ہو گیا۔ آپ جب ان نیشنل ڈیزاسٹرز کی وجہ سے، تو ہم لوڈ شیڈنگ کے بارے میں، ان کے بلنگ کے بارے میں، ان کے طریقہ کار کے بارے میں مسلسل کمپلین کرتے ہیں، لیکن جب قدرتی آفات میں، نیشنل ڈیزاسٹرز میں وہ رسپانسونیس نہیں رہتا ہے، جب آپ کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ پمپس جو پانی کو پمپنگ کر رہے ہیں، ان کو الیکٹریسٹی کی ضرورت ہوتا ہے۔ اس سے ہمارا ریلیف اور ریہیبلیٹیشن ایفرٹس میں بہت ہی نقصان پہنچتا ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں وفاقی حکومت کو کہ ہیسپو کو، سیسپو کو اور KESE کے ساتھ ایک پراپر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا سلسلہ کرنا پڑے گا، تاکہ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا لوڈ شیڈنگ اور الیکٹریسٹی کے ایشوز کو حل ہونا چاہیے، لیکن مشکل وقت میں ان کی ضرورت ہوتا ہے۔ مسلسل ہمیں اس پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو امید ہے کہ اس کے لیے کوئی حل نکلے گا۔ دوسرا، جو KESE کے لیے، کراچی کے لیے میں نے سنا ہے ریسنٹلی 2 روپیز کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اب یہ بالکل اس وقت میں جب میرا شہر کے عوام اتنے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، دکانیں تباہ، گھر تباہ، فلڈنگ کا، سپر مانسون کا مقابلہ کر رہے ہیں، آپ کا بجلی چل نہیں رہا، ہمیں مل نہیں رہا ہے، ہم جنریٹرز پہ ویسے ہی چل رہا ہے، کس بنیاد کے کیا وجہ ہے کہ 2 روپیز کا اضافہ کیا جائے کراچی کے عوام کی بجلی کے لیے؟ اس پہ بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ واپس لو۔ ہمیں اس وقت آپ کا امداد چاہیے، مدد چاہیے، ساتھ چاہیے۔ ہمارے عوام کو ریلیف کے ایکسپیکٹیشنز ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے 2010 میں، 2011 میں پورا پاکستان اکٹھا ہو گیا تھا ان کے مشکلات میں کمی لانے کے لیے، آج وہی ہمارا ایکسپیکٹیشنز ہے، اور امید ہے یہ فیصلہ واپس لیا جائے گا، اور عوام کو جو ریلیف کی ضرورت ہے وہ فور امیجیٹلی ہمارا ریلیف کی ضرورت ہے۔ لانگ ٹرم ہمارا جو ریلیف، ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا منصوبہ ہے، اس میں ہمیں پاکستان کے عوام کے ساتھ چاہیے ہوگا، پاکستان پورا وفاق کا حکومت کے ساتھ چاہیے ہوگا، اور ان کا انٹرنیشنل اداروں کا اپنی کوشش بھی کر رہی ہیں، لیکن اس ڈیفیکلٹی کو، اس نیشنل ڈیزاسٹر کو جو 100 سال بعد ہمارے اوپر گزرا ہے، اس کا صحیح اور منصفانہ جو ہمیں نہ صرف ریلیف پہنچانا پڑے گا، آپ کو کمپنسیٹ کرنے پڑے گا۔ کراپس، اگر عمرکوٹ کا جو چلی کا ہمارا کراپ ہے، ان کو نقصان، پورا صوبہ میں جہاں جہاں یہ بہت ہی نقصان پہنچا ہے، ملک و خاص کا فوٹیج آپ سب نے دیکھا ہوگا۔ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن۔ ہم ذرائع معیشت پہ بہت ہی ریلائی کرتے ہیں، ہمارے عوام اپنا اس پہ بہت ریلائی کرتے ہیں، روزگار کے لیے بھی اور فصل کے لیے بھی اور معیشت کے لیے بھی، اور اس میں اگر وفاقی حکومت جہاں نقصان ہوا ہے ہمارے فارمرز کو، ان کو ریلیف پہنچا سکتے ہیں، تو وہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ اس ملک میں ہمارے اس وقت بہت ہی ضرورت ہے، کیونکہ چھوٹے دکان جو چھوٹا کاروبار کرتے ہیں، ان کا بھی نقصان کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کمپنسیٹ ہو، اور ہم وی آر لوکنگ ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ ٹو ہیلپ اس آن دیز 2 فرنٹس۔ ہمارا کوشش ہے کہ آج اور کل سے ہم کراچی کے کوئی متاثر علاقوں کا ذرا جائزہ لے کے پھر دوسرے جو میرے صوبے میں متاثر علاقے ہیں مجھے خود جانا پڑے گا،
اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، وہ تو سب آبویسلی ایکسپیکٹڈ ہے. میں ہوپ کر رہا ہوں کہ میں آپ کا فوکس اور آپ کا اٹینشن جو ہے میڈیا کا اور نیشنل میڈیا کا ان متاثر علاقوں کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہوں. ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم نے ان سب کے مدد کرنا ہے. آخر میں میں سولیڈیرٹی ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں ان علاقوں سے جو آج بھی متاثر ہیں، جو مشکلات کے سامنے کر رہی ہیں. جب ہم اپنا مشکل وقت سے گزر رہے تھے تو بلوچستان کے عوام بھی فلیش فلڈس کے اور بارشوں کا سامنا کر رہا تھا. آئی ایم شیور دے آر آلسو لوکنگ فار دا سپورٹ اینڈ ہیلپ آف دا پیپل آف پاکستان. جس طریقے سے مجھے وہ فوٹیج بہت ایک قیامت کی طرح وہ فوٹیج لگ رہا تھا جو سوات میں جس تیزی کے ساتھ بارش اور وہ سیلاب کا پانی جا رہا تھا، وہاں کے جو شہری ہیں، وہاں جو رہتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہے اور سولیڈیرٹی ایکسپریس ان کے عوام کے ساتھ کہ جو بھی ان کی ضرورت اس مشکل وقت میں ہے وہ بھی پورا ہونا چاہیے. کل میں گلگت بلتستان کا میرا ایک الیکشنز آ رہے وہاں ایک کینڈیڈیٹ سے تعزیت کر رہا تھا فون پہ. وہاں سنا ہے بہت ہی نقصان ہوا ہے اور عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. ہم سب وفاقی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس نیشنل ڈیزاسٹر میں وہ اپنا مدد، اپنا ساتھ انشاءاللہ تعالی جہاں بھی پاکستان کے عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہ مدد کریں گے. تھینک یو. تو واقعی آپ کو امید نہیں، آپ نے کہا کہ 2 سال کے بعد لگ رہا ہے کہ وفاق کراچی کی یہ کام کو سنجیدہ نظر آ رہا ہے. آپ کو کس طرح لگا کہ واقعی سنجیدہ ہے؟ اعلانات پہلے بھی ہوتے رہے، بالکل یہ معاملہ ہے. دوسرا، سندھ حکومت کو آپ لوگ کل وزیر صاحب نے کلیئر بھی یہاں پہ کہا کہ اب تک ان سے کسی مشاورت منصوبوں کے حوالے سے جو پروجیکٹ وفاق لانا چاہ رہا ہے اور کل شاید وزیر اعظم کچھ منصوبوں کا اعلان بھی کریں. تو یہ کس طرح ممکن ہے، کس طرح بہتر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو صوبائی حکومت ہے یہاں کی سے مشاورت نہیں کی گئی، اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کامیاب صاحب سے بھی شاید شکل بھی آپ سے بات کروائی، آپ سے میرا صاحب سے بات کروائی، تو کیا آپ کس طرح کا کوئی سے ملے جا رہا ہے؟ آلریڈی لوگ انتظار میں ہیں، لوگ مشکلات کا شکار ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو یہ معاملہ آپ کس طرح کریں گے، نظام کس طرح بنائیں گے؟ تھینک یو بھائی. جہاں تک وفاقی حکومت کا ارادہ ہے، جس طریقے سے وہ مسلسل میڈیا پہ آ رہے ہیں اور ہم سب کو امید دلا رہے ہیں، وی ٹیک دیم ایٹ فیس ویلیو. اینڈ ہم جو ماضی میں ہوا وہ تو ہوا، ہم اس وقت بہت ہی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. آئی ایم ویری کنسرن اباؤٹ دا پیپل آف مائی پروونس. جو میں نے کہا یہ ریلیف ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کا منصوبہ ہے، اس کے لیے بھی ہمیں ایک میسیو لیول پہ سپورٹ چاہیے ہوگا. سندھ حکومت تو اپنی پورا کوشش اپنے بجٹ سے کر رہے ہیں. امید ہے کہ وفاقی حکومت ہر ڈسٹرکٹ کے لیے ہمارے ساتھ دیں گے جہاں ہمارے عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اور خان صاحب خود کہتا ہے کہ جہاں تک فنڈ ریزنگ ہے اور فنڈ ڈونیشنز ہے اور چیریٹی کے کام ہیں وہ پاکستان میں سب سے آگے ہیں اس میں. اب ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے فنڈ ریزنگ بھی کریں گے. بہت سا نقصان ہو چکا ہے. ہم نے نہ صرف عوام کا فصل کو نقصان کا دیکھنا ہے، نہ صرف وہ چھوٹا کاروبار، چھوٹا دکاندار جس کا پورا معاشی صورتحال مشکل میں ہے، لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں. تو جہاں خان صاحب نے 10 کروڑ گھروں کا وعدہ کیا ہے، ان میں سے اگر ہم پرائیورٹی کر سکتے ہیں اور پرائیورٹی دلوا سکتے ہیں ان لوگوں کو جو اس پورا صوبہ میں اور ملک کے مختلف علاقوں میں ان کے گھر کو نقصان ہوا ہے سیلاب سے، تو یہ بہت اچھا قدم ہوگا. کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اتنا ہی ان کے ساتھ تھے جو 2010 اور 11 میں ہم موبلائز ہوئے ہیں. تو اس لیے ہم امید کر رہے ہیں کہ وہ ہو. فائنینشیل ایڈمنسٹریٹو وہ تو رسپانسبلٹیز خاص طور پہ قدرتی آفات میں وفاقی حکومتیں کی ہوتی ہے. اور دنیا بھر میں آپ دیکھیں
چاہے وہ فلوریڈا میں جو سیلاب کا اور بارش کا سلسلہ ہو رہا تھا یا جو چائنا میں اب جگہ جگہ ہوتے ہیں، تو آپ صرف ایک لوکیلٹی یہ لے کے ایڈمنسٹریشن وہ پورا اپنا کام کرتے ہیں، لیکن پورا ملک ایک ہو کے ان کے ساتھ دیتے. تو اس لیے ہم امید کر رہے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا. جہاں تک کراچی کا لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم کے ہمارے جو انفراسٹرکچر اور انویسٹمنٹ کی ضروریات ہے، کل آپ کے سامنے چیف منسٹر صاحب نے پورا واضح پلان رکھا ہے. میں آئی ایم کانفیڈنٹ اس سے جو فرق ہوگا، اس سے جو فائدہ ہوگا ہمارے عوام کے لیے وہ اپنی جگہ، لیکن اگر ساتھ ساتھ جیسے پی ٹی آئی کے نمائندے اور ان کی حکومت کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے کیپٹل کے لیے، سندھ کی کیپٹل کے لیے ایک تاریخی بجٹ، ایک تاریخی پیکج لے کر آ رہے ہیں، اور اگر وہ چیف منسٹر صاحب کا اور حکومت سندھ کا جو منصوبہ ہے کہ 800 بلین روپیز کراچی پہ خرچ ہوگا، اب ذرا سوچیں کہ اگر اس کے ساتھ وفاقی حکومت بھی ہمارا پیسہ کو میچ کر دیتے، ڈبل کر دیتے، تو کیا انقلاب ہم لے آ سکتے ہیں کراچی میں جو پورا صوبہ کے لیے فائدہ مند ہوگا، پورا ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا. لیکن جو امیڈیٹ ہمیں ضروریات ہے، I need to reiterate, these are longer term things. Immediate we need relief. Immediate we need for جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کے لیے ریلیف. اس پہ ہم کوشش کر رہے اور امید ہے وہ بھی ساتھ دیں گے. ہمارا ایک دوسرا فنڈنگ سورس ہے جو اب ہم مطالبہ کریں گے. I can't afford to wait anymore. My people need it. It is their resource. It is their money. It is their right. جو بھاریا ٹاؤن کا کیس ہے اس کا جو پیسہ ہے مختلف دوسرے ایسے کچھ لا منسٹر صاحب سے میں بات کر رہا تھا، شاید کوئی سیس ٹیکس میں آپ کا ہائی کورٹ میں، اور سعید غنی صاحب کہہ رہا تھا کہ ورکرز ویلفیئر بورڈ کا جو کچھ کنٹینٹس ایشوز، یہ جو پیسہ ہمارا پھنسا ہوا ہے عدالتوں میں اور ہم بہت پیشنس سے انتظار کر رہے ہیں. اب ہم نے کووڈ کا سلسلہ، کووڈ کا ایک پیک سے گزرا ہے اور ابھی بھی جب کہ ہم نے تھوڑا سا ریسٹرکشنز تو کم کیا ہے، کووڈ ابھی تک جاری ہے. ہم نے اپنے عوام کے صحت زندگی کا تحفظ کرنا ہے. جو لوکس کا حملہ تھا وہ ایک تو جو نقصان ہوا وہ سو ہوا، شکر الحمدللہ. جو اس کا ایک ویو آنا تھا اس سے ہم بچا، لیکن ابھی تک ہم ان کے جو ایگز ہے، ان کا جو بچے، اس کا خطرہ کا اندازہ ہے. یہ جو سپر مانسون آیا ہے اس کا تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو ریور انڈس ہے وہ میڈیم فلڈز میں ہے، اور جو اگر خدا نخواستہ جس طریقے سے آج میں دیکھ رہا تھا لاہور میں بھی بہت ہی وہ بارش ہو رہا ہے، تو اور وہ فوٹیجز سوات کے گلگت کے جو افغانستان میں بارش ہوا ہے، جب یہ ہمارا انڈس میں جاتا ہے، میں آئی ایم وری کہ ہمیں ایک اور فلڈ کا سامنا نہیں کرنا پڑے. تو دس از ویری امپورٹنٹ رائٹ ناؤ. وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ویسٹ، وی ڈونٹ ہیو دا فائنانسز. ہم اس کو فاسٹ ٹریک پہ، اسپیڈ ٹریک پہ جوڈیشل فورمز بھی پرسیو کریں گے. کانسٹیٹیوشنلی، آئینی، یہ سب سندھ حکومت کا پیسہ ہے. آئیڈیلی اینڈ ایبسولوٹلی ان کو ہی خرچ کرنا پڑا، استعمال کرنا چاہیے. میں جوڈیشری کے ساتھ اس ایفرٹ میں ساتھ دینے کو تیار ہوں، یا کوشش کرنے کو تیار ہوں کہ جس طریقے سے ہم آڈٹ ہر روپی کا کریں. ہم آپ کو کمیٹی ہو جو آبزرو کرے کہ یہ فائنینشلی یہ صحیح جا رہا ہے، لیکن یہ حق ہے میرے عوام کا، یہ حق ہے کراچی کے عوام کا، سب سے پہلے حق ہے ملیر کے عوام کا. ان کا پیسہ ہمیں نکال کے ان پہ خرچ کرنا پڑے گا، ورنہ جو نقصان اللہ تعالیٰ صرف اتنا امتحان دیتا ہے جو ہم برداشت کر سکتے ہیں. لیکن 2020 میں جس نے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وی ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن. تو اس پہ بھی ہم امید کر رہے ہیں. اچھا رہا میں عبدالجبار ناصر عرض کر رہا ہوں دنیا اخبار سے. السلام. جیسے آپ نے فرمایا کہ اس مرتبہ سپر مون تھا، روٹی سوچنا کو سر، یہ بھی حقیقت ہے کہ اس مون نے کراچی میں پوسٹ کو سے لے کر پاپوش تک سب کو ایک کر دیا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے بیان فرمایا
کہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پورا پاکستان اس بارش کی تباہیوں کا شکار ہے، ان سب کو نظر انداز کر کے آخر صرف کراچی پر توجہ دینا یہ یہاں کی ترقی مقصد ہے یا کوئی اور سیاسی مقصد ہے؟ صرف میں اس کو کوئی نیگیٹو لائٹ میں نہیں دکھانا چاہ رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ جو تنقید اپنی جگہ وہ ہو، وہ ہمارے ساتھ جو خاص ایک محبت ہے وہ بھی جاری رہے، لیکن جو عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس کا ہم سب پہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہم پورے پاکستان تک پہنچائے. شاید کچھ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ غلط کام کرنا چاہ رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ just the scope, the impact and the potential damage not only of this natural disaster but the potential natural disasters to come does not leave space for us to play these sorts of games. لیکن آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے، اس سے میرے زمین I really want to mention two things جو میرے نظر سے گزرا ہے. ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں اور انالیسس کر رہے ہیں. دو فیکٹس I feel کہ سوشل میڈیا پہ اور ان جنرل ایک کوشش ہے کہ جو سیکٹیرین ایشوز ہے ان کو ایگزاسپریٹ کیا جائے، اور جو ایتھنک ایشوز ہے اس کو ایگزاسپریٹ کیا جائے. میں ایک تو اپنی جماعت سے پورا پاکستان کے عوام سے کہوں گا کہ اس فساد میں، اس کنسپریسی پہ آپ استعمال نہ ہو، اور ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. میں نے ڈون میں شاید کل یا پرسوں پڑھا بھی تھا کس طریقے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے ٹویٹر ہے اور فیس بک ہے، ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، انہوں نے کچھ اکاؤنٹس کو ڈسمینٹل کیے ہیں جو حکومت کے خلاف بات کرتے تھے اور جو حکومت کو تنقید کے نشانہ بناتے تھے. ان کو بلاسفیمی اور دوسرے ایشوز پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ملک بھر میں اس ایشو کو، ہم دونوں ایشوز کو بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنل ڈیزاسٹر ہے. چیف آف آرمی اسٹاف جو آیا تھا اس نے بھی کہا ہے کہ کسی بھی شہر any city could not withstand such a natural calamity. اب اس بات کا پورا ملک کو سمجھانا رہتا ہے کہ یہ صرف اس سٹی میں نہیں، کافی سٹیز میں یہ کلیمٹی کا سامنا کر رہے ہیں، اور ہم سب ان کے ساتھ بھی پہلی بات یہ کہ آپ جب بھی پھر مارتے ہیں تو تانا دیتے ہیں، دیکھیں کہ ہم حکومت میں تانا ان کا نہیں دو رہا، وہ آپ کو بتائیں کیا تانا دیتے ہیں، کیونکہ میں اپنی زبان کی بولوں. دوسری بات یہ کہ آپ سے شہباز شریف اور مسلم لیگ گروپ آتے ہیں، ہمیں یہ خبر دینی تھی کیا انہوں نے یہ کوئی اشارہ کنارہ دیا ہے کہ کیا نواز شریف واپس وطن آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ مل کر اپوزیشن کی تحریک میں جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں. اور دوسرا سوال یہ وہ بھی آپ کو دی جائے گی، کراچی کا ایویڈنس فگر کون ہوگا؟ جہاں تک آئی تھنک دیٹ دس پوائنٹ دیٹ از میڈ، جو سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے میرا ان کے لوگ ہمارے اوپر طنز کر کے کہتے ہیں کہ سندھ کو ہم پیسہ نہیں دیں گے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ باپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ سندھ کا عوام کا پیسہ ہے. سندھ کے عوام کے پیسے سے ان کا حکومت چلتا ہے، ان کا وفاق چلتا ہے. تو جب بھی ہم مشکلات میں، جب بھی ہم قدرتی آفات کا سامنا کر رہے ہو، چاہے وہ کووڈ کا گلوبل پینڈیمک ہے جس کو ہم نے 100 سال بعد اتنا بڑا ایشو نہیں دیکھا، چاہے وہ ہمارا تاریخی لوکس کا حملہ ہو، چاہے وہ ہمارا سپر مانسونز ہو، یہ بیان مسلسل وفاقی حکومت و وفاقی وزراء سے آئے گا کہ ہم سندھ کو پیسہ نہیں دیں گے. یہ اس سے وفاق کا جو نقصان ہوتا ہے ان کٹپتلیوں کو اندازہ ہی نہیں ہے. ان کو اس قسم کی اب بیان بازی فوراً بند کرنا چاہیے. بٹ میں امید کرتا ہوں، اس لیے یہ جو طنز ہے وہ تو
होता रहता है, लेकिन उनकी तरफ से ख़ुद ऐलानात आ रहे हैं कि वो खुद खर्च करेंगे इस सूबे के अवाम पे। तो उस एस्पेक्ट को मैं वेलकम करता हूँ कि लेकिन जिस तरीके से ये तंज करते हैं, वो समझते हैं कि वो बड़े उस्ताद है और इस प्रोपेगेंडा से हमें कोई हम जज्बाती होंगे, नहीं, लेकिन ये इनका पैसा ही नहीं है। और ये ना सिर्फ हमारे अवाम के अपने पैसे उन पे इन कुदरती आफात पे खर्च करने को तैयार नहीं होते, वो जब भी ऐसे कुदरती आफात आते हैं वो साथ ये भी कहते हैं कि आप अपना हिस्सा से काट के हमें इस्लामाबाद में खर्च करने दें। तो आप अपना हेल्थ को काट के, आपका एजुकेशन सेक्टर को काट के, आपका लोकल बॉडीज़ का ड्रेनेज, सूरेज, गार्बेज का जो सिलसिला उससे से काट के हम इनको खिलाएं। जब मेरे अवाम सैलाब से मुतासर है, जब मेरे किसान लोकस और सैलाब के मुतासर हैं, जब मेरे पूरा मुल्क भर के अवाम पाकिस्तान की तारीख़ में इतना मुश्किल मुआशी सूरत हाल से भी नहीं गुजरा है, इनको अब जो भी आया जैसे भी आए हुकूमत में बैठे हैं। नेशनल डिज़ास्टर्स ऐसे मौके होते हैं जहां आपने अपना ना सिर्फ क़ियादत दिखाना पड़ता है, आपका ज़िम्मेदारी है, आपका वर्किंग जो जॉब डिस्क्रिप्शन है इसमें आते हैं, आपने हर पाकिस्तानी का मदद करना है, हर सूबा का मदद करना है, शहर का मदद करना है। आप ये नहीं देख सकते हैं कि किसी सूबा ने मुराद अली शाह को चीफ मिनिस्टर बनाया, दूसरा सूबा ने बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बनाया, तो आप सिर्फ बुज़दार के सूबे को देंगे। आपने पूरा मुल्क का, पूरा पाकिस्तान के अवाम के साथ देना है। जहाँ तक आपने हमारा अपोजिशन लीडर से जो मुलाकात था कल, जो रेफर कमेटी है वो भी मिले, and they have even decided कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये ऑनर होगा कि हम इस APC को होस्ट करें। तो इंशाअल्लाह ताला उस फोरम पे जिस तरीके से हम एक नया अपडेटेड हमारा चार्टर डेमोक्रेसी पे बात करना चाह रहे हैं, जैसे हम आज के जो मुआशी सूरत हाल है, तारीख़ी मुश्किलात है, आवाम के मसाइल हैं, उस पे एक वन पेज पे आना चाह रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ ये सारे इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे। कराची के एडमिनिस्ट्रेटर है कि तो ऑब्वियसली दे ऑल बीन बिजी इन दीज फ्लड्स एंड ड्रेनिंग द वाटर, इंशाल्लाह जल्द ही ऐलान करेंगे। लेकिन कराची का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, सिंध का कैपिटल का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, हर 2 साल हो गए हैं। लाहौर का जो पंजाब का जो लोकल बॉडी निज़ाम है, जैसे इमरान खान आया उन्होंने ख़त्म कर दिया। पख्तूनख्वा में जो लोकल बॉडी निज़ाम है, जैसे ही इमरान खान के ये वफाक में हुकूमत आए उन्होंने ख़त्म कर दिया। बलूचिस्तान में जो लोकल बॉडी निज़ाम है वो नहीं चल रहा था। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इतने बर्दाश्त हैं कि आप अपना कैपिटल सिटी को अपने मुखालिफ के हवाले करें कि आपका मैंडेट है, इस शहर के अवाम ने आपको मुंतखब किया है, हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटर की बात है, ये सिंध हुकूमत का फ़ैसला है और सिंध हुकूमत ये फ़ैसला जैसे उनको ऐलान करना चाहते हैं वो वैसे ऐलान करेंगे। मैंने रिज़ल्ट्स लेना है चीफ़ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब से, तो चीफ़ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को और इसकी हुकूमत के पास इख्तियार है अब कि वो अब ऐसा अच्छा इंडिविजुअल लेकर आए जो कि जिससे मुराद अली शाह साहब रिज़ल्ट्स भी ले सके और मुझे ये यकीन हो कि ये साथ मिल के डिलीवर कर सके इस शहर के अवाम के लिए। कुछ मैंने तो हिसाब इनसे लेना है, तो उन पे हम ये छोड़ते हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर इंशाल्लाह जैसे ही नवाज शरीफ साहब का सेहत और इलाज का सिलसिला ख़त्म होता है, हम उम्मीद करते हैं कि
तो जोनी में अब तक सूरत में बहुत खराब है, लेकिन इमरान खान का जो दौरा है उसका शेड्यूल सिर्फ कराची का है। क्या आप ये समझते हैं कि इमरान खान को पतोर भी जाना चाहिए, थार भी जाना चाहिए, जोनी भी जाना चाहिए? एक बात। दूसरी बात ये कि 2010 में जब सैलाब आया तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने वतन कार्ड इशू किया, जो लोगों को तुरंत जो पहुंचे था इमदाद मिलता। और 2011 में जब बारिश आई तो पाकिस्तान कार्ड के नाम पे लोगों को जो है इमदाद दिया गया। क्या वफाकी सरकार को इस तरह का कोई ऐलान नहीं करना चाहिए? थैंक यू सर। जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब का स्केड्यूल है, ये प्रोग्राम है, वो ना मेरे पास है ना CM साहब के पास है। उसको खुद पता होगा कि प्रोग्राम और स्केड्यूल क्या होगा। कराची से बहुत ही ज़्यादा जगह से पानी हमने निकाले हैं। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ अभी भी आवाम इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं और उनका हम मदद कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हो, ना सिर्फ हमारा कैपिटल सिटी में मगर सूबा भर में ऐसे जगह हैं जहाँ आवाम बहुत ही मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। यहाँ हमारा फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पोजीशन जो कराची में है बुरा है, लेकिन जो मुश्किलात मेरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में उनको सामना करना पड़ रहा है बहुत ही ज़्यादा है। गुर्बत वहाँ बहुत ही ज़्यादा है और उनका जो इनकम है, उनका जो एवेन्यू है जनरेट करने के लिए, अपने आप को खिलाने के लिए, जो उनकी फसल है वो भी इस वक्त तबाह हो चुका है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत ने वतन कार्ड, पाकिस्तान कार्ड का सिलसिला किया था, ऐसे ना सिर्फ हमारा कैपिटल के डिस्ट्रिक्ट्स में, इस सूबा में हर डिस्ट्रिक्ट में, और जहाँ चाहे वो स्वात में मुतासर हो या गिलगित में मुतासरीन हो, उन सबको ये सपोर्ट की ज़रूरत है इस वक्त। और इंशाअल्लाह ताला कल आके ही वज़ीर आज़म साहब ये ऐलान करेगा। किस मैं उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब के आने से पहले वो एक्सपर्ट्स उसको ब्रीफ करेगा, समझाएगा कि किस तरीके से ये 100 साल बाद ये मानसून का सामना करना पड़ा। और जैसे चीफ अवामी स्टाफ साहब ने कल कहा कि कोई भी शहर इस मुल्क में इस किस्म का कुदरती आफात का सामना मुश्किल से करता, तो मुझे उम्मीद है जब इमरान खान साहब पहुंचता है, अगर उसका ये राय भी था, वो राय नहीं रहेगी। सूबे और वफाक के दरमियान जो तनाज़ात हैं वो इस मुल्क के सबसे बड़े इशू हैं, चाहे NFC हो, 18 तरमीम हो, और ये बड़े तनाज़ा हैं। और जो बायसियत एक इदारा CCI उसमें मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम बोला देता है। लेकिन कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐलान किया कि आईनी सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार देती है कि वफाक और सूबों के दरमियान जो तनाज़ात हैं उसके हल के लिए हमें मुकम्मल इख्तियारात हैं। ये दरवाज़ा खुल गया है, ये अपॉर्चुनिटी है। क्या सूबा सिंध इस अपॉर्चुनिटी से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी या करना चाहिए? मैंने ऐसे बयानात नहीं देखा है चीफ जस्टिस साहब से। आई डोंट रियली नेसेसरीली want to comment on something in detail that I am not fully educated about. जहाँ तक सूबे और वफाक के दरमियान जो इश्यूज़ है जुडिशरी रही, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली जो है हमारे फोरम्स मौजूद है जहाँ ये इश्यूज़ हल होने चाहिए। लेकिन जो भी इश्यूज़ होंगे, अगर मेरा इशू है NFC अवार्ड पे उनके साथ, अगर मेरा इशू है, बहुत से इश्यूज़ होंगे, कुदरती आफात में आप इश्यूज़ तो भूल जाते हैं ना। उस वक्त हम सब पाकिस्तानी हैं, उस वक्त हमारे पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात के सामना कर रहे हैं। डिफ़िकल्टीज़ एक जगह, मसले एक जगह, सियासी झगड़े लड़ाई एक जगह, और कुदरती आफात में हमें सब मिलकर काम करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि जो चीफ जस्टिस का बयान है वो इसी उसका इंटेंशन यही होगा। और जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चीफ जस्टिस साहब और अदालत जो है वो जो सिंध के अवाम की पैसा है
وہ اس کو جیسے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کہا وہ اگر سندھ کے عوام پہ خرچ ہو، کراچی کے جو ہمارا کیپٹل سٹی ہے وہاں خرچ ہو، تو پھر وہ ہمارا عوام کے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ کا حل اس میں ہی ہوگا. اور جہاں تک ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، ہمارا NSC شہر کا ان چیزوں پر کانسٹیٹیوشنل رولنگس بھی وہاں سے آئیں گے. لیکن میں ایک اور بار آپ کے سامنے ریٹریٹ کرنا چاہ رہا ہوں، نیشنل ڈیزاسٹر ہے. 100 سال بعد نہ صرف یہ پورا مانسون کا سلسلہ، اگر وہ جو ایک دن 2-3 دن میں وہ جو جس تیزی کے ساتھ یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہم سب پہ گزرا، اس میں ہمیں آپس کے جو پارٹیزان شپ ہے، جو یہ پاکستان کی تاریخ ہے. آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کے وقت جب سلسلہ آیا تھا، کیا اس وقت کوئی اعتراض کر رہا تھا کہ کون ہے ڈکٹیٹر اور کون ہے جمہوری پسند؟ نہیں، ہم سب ایک ہو کے ان کے لیے مدد کرنا چاہ رہا تھا. جب 2010 کا فلڈز تھے یا 2011 کی بارش کے نتیجے میں فلڈز تھے، اس وقت ہمارا سیاسی اختلافات ایک جگہ تھوڑا سا سارے صوبائی حکومت نے کنٹریبیوٹ کیا، اور لائن شیئر جو ہے وفاقی حکومت نے کنٹریبیوٹ کر کے سارے صوبے کے عوام کو مدد کیا. تو یہ جو پارٹیزان شپ ہے، سیاسی ڈفرینسز ہے، وہ رہے سو رہے. قدرتی آفات میں، نیچرل ڈیزاسٹرز میں سیاسی بیان بازی اس پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہونا چاہیے. ایک تو آپ نے بارشوں کا ذکر کیا، بہت زیادہ تباہ کاریوں میں کراچی میں بھی اور اس کے دیگر اضلاع میں لوگوں کے کاروبار اور ان کے جو گھر تھے ان کو نقصان پہنچا. اس حساب سے کہا کہ کے لیے کوئی ریلیف کرنے جو آفر زدہ چارج ہے کیا آپ نے کمیونٹی کو ڈائریکٹ کی. دوسرا سوال یہ کہ کراچی کا علاقہ ڈیفینس جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، جس طرح باقی علاقوں میں ڈیفینس کا اب تک لوگوں کو سامنا کرنا پڑا ہے. وہاں پر جن لوگوں نے جو ٹیکس پیئرز ہیں انہوں نے جب احتجاج کیا انہوں نے پوسٹ آفس میں جا کے ان کے اوپر FIR درج ہوئی. تو آپ کیا کامنٹ کریں گے کہ یہ جو FIR درج ہونے والا معاملہ ہے اس کا کوئی ریلیف کے لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے دن رات یہ سب کام کر رہے ہیں. اور امیجیٹ جو اس وقت کا امیجیٹ ایشو ہے، ہمیں جہاں افیکٹڈ ایریاز ہیں، جہاں پانی موجود ہے، وہاں ان کو اس کو نکالنے کے لیے دین وی نیڈ اے لانگ ٹرم. جیسے میں نے شروع انٹروڈکشن میں کہا کہ 3 hours ہمارا ریلیف، ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا جو پلان ہے وہ ہمارا لانگ ٹرم فوکس ہوگا. سندھ حکومت کا کچھ ابھی سے جو منصوبے ہیں، مثلا اگر آپ کا فیملی میں آپ کا بریڈ ارنر جو ہے وہ خدا نہ خواستہ فوت ہو چکا ہو، یہ فلڈز کی وجہ سے یا کووڈ کی وجہ سے، تو سندھ حکومت آپ کو پیسہ اور فیسلٹی دے گا تاکہ وہ خاندان جس کا سنگل بریڈ ارنر ہے جو فوت ہو چکا ہے اس کو ہم پیسہ پہنچائے، اس کو ہم ریلیف پہنچائے. کچھ ہمارے سیڈس کی سبسڈیز ہے، فرٹیلائزرز کی سبسڈی ہے، تو کچھ اس طریقے سے ہم سپورٹ ضرور کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن جو ہمارا ریکوائرمنٹ ہے، جو ہمارا عوام کا ریکوائرمنٹ ہے، اس کا فزیکل اسپیس ہم نہیں پورا کر سکیں گے اکیلا. جہاں ہم کراچی کے لیے ورلڈ بینک سے اور دوسرے اداروں سے ہم نے کچھ لونز لیے ہیں انفراسٹرکچر امپروومنٹس کے لیے. آئی ایم ناٹ شیور ویدر ہم اس قسم کا فائنینسنگ باہر سے میرپور خاص کے لیے یا عمرپور کے لیے بندوبست کر سکیں گے. ہمیں اپنا پورا ایفرٹ کرنا پڑے گا، وہاں بھی ریکویسٹ کریں گے. لیکن وفاقی حکومت جیسے 2010 میں 2011 میں صف اول کا کردار ان کا تھا. آج بھی ہم امید کر رہے ہیں کہ ہمارا جو 3 hours کا اسٹریٹجی ہے ریلیف، ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے لیے سندھ حکومت کے ساتھ ساتھ ڈونرز کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت صف اول کا کردار ادا کرے گا. بہت سے کراچی کے علاقے متاثر تھے اس مانسونز میں، پورا صوبہ میں ہوا. لیکن جیسے آپ نے کہا ہے ڈیفینس کو جس طریقے سے ایک تو ان کا آئی تھنک ایکسپیکٹیشنز عوام کے زیادہ تھا کہ وہاں اس طریقے سے نہیں ہوتا.
اندازہ بھی نہیں کہ جسٹ کتنا جتنا یہ تھا وہ بھی پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ کوانٹم کیسا تھا. اور جی بالکل ڈیفنس کے عوام بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. یہ چیف منسٹر صاحب نے نہ صرف ان علاقے میں جہاں اس کا ایڈمنسٹریٹو اور لیگل رسپانسبلٹی تھا, ڈی ایچ اے میں بھی جو بھی ہم سے ہو سکا پمپس کے لحاظ سے, ڈی واٹرنگ کے لحاظ سے ساتھ ساتھ مل کے کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جہاں تک ریلیف ہے وہ میں امید کرتا ہوں کہ ڈی ایچ اے اور سی بی سی جہاں وہ دیتے ہیں اپنا ٹیکسز ایٹسٹرا, وہ وہاں پورا اگر ان کے ایکسپیکٹیشنس پہ پورا اتر سکتے ہیں تو پھر ہم اپنا پرائیورٹی جو ہے وہ غریب تر اور جو لوگ جن کو بہت ہی زیادہ نقصان ہے, جن کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کا ہمیں بہت سوچنا پڑے گا کہ کیسے ریلیف پہنچا سکتے ہیں. جو یہ احتجاج ہوا آئی تھنک کہ اٹ از آئی ڈونٹ نو ہو اور ہاؤ, ایف آئی آر کا ڈیٹیلز مجھے نہیں پتہ, لیکن اٹ از انسینسٹیو کہ اس وقت لوگ ناراض ہے, جذباتی ہے. چاہے چلے اس کا اگر ڈی ایچ اے کا قصور نہ بھی ہو لیٹ سے, پھر بھی ہمیں برداشت دکھانا چاہیے, ہمیں حوصلہ دکھانا چاہیے. عوام اپنا ناراضگی اپنا دکھ کا اظہار اگر کرنا چاہے اس کا جواب آپ ایف آئی آر میں نہیں, مدد کرنے میں اور ان کا مسائل کا حل نکالنے میں اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز کے لیے رکھا تھا. جو سٹینڈرڈ عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کا, نواز شریف صاحب کے منسٹرز کا, نواز شریف صاحب کے ایڈوائزرز اور اسپیشل اسسٹنٹ کے لیے رکھا تھا, وہ یہ تھا کہ الزام پہلے لگتا تھا, پھر ٹرائل شروع ہو جاتا تھا, جے آئی ٹی میں بہت سے ادارے بٹھائے جاتے تھے, وہ اپنا انویسٹیگیشن کرتے تھے, ساتھ ساتھ آپ دوست جو ہے آپ کا میڈیا میں کوئی ایک ٹرائل بھی ساتھ چل رہا ہوتا تھا, اور پھر ہم اس مشکل صورتحال میں اپنا صفائی بھی کرنے کی کوشش کرے, اور بہت سخت آرڈرز بھی آتے رہے مختلف ادارے سے. تو پرابلم اس جب آپ یہ نواز شریف کے لیے کر لیتے ہو نا, پھر آپ نے یہ جوڈیشری میں یہ قانون میں ایک پریسیڈنٹ رکھ لیا ہے نا. ابھی جو جب نہ صرف ابھی اس لیٹسٹ اسٹوری کے بعد, لیکن جیسے ہی ہمارے اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز جو وفاق میں ہیں انہوں نے اپنے ایسیٹس ڈکلیئر کیے, تو تب میں آن ریکارڈ ہوں کہ اگر اس ملک میں ایک قانون ہے تو پھر جو سلوک ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس سارے کے سارے ایڈوائزر اسپیشل اسسٹنٹ ان سب پہ, لیکن بیکاز آف دیٹ ٹائم دے ہیڈ ڈکلیئر دیئر ایسیٹس, ان پہ بھی پھر امید ہے کہ لگیں گے. اینڈ اگر نیب کیس نہیں فیس دیکھتے ہیں تو صرف ایک اسپیشل اسسٹنٹ یا ایڈوائزر نہیں, کافی زیادہ جو ہے ایسیٹ بیونڈ مینس کا کیس, جیسے خورشید شاہ صاحب آپ کو پتہ ہوگا ایسیٹ بیونڈ مینس کا کیس بھگت رہا ہے. الزام پہلے لگا, پھر گرفتار ہوا, پھر انویسٹیگیشن شروع ہوا, آج تک خورشید شاہ صاحب جیل میں ہے اور اس کا ایسیٹ بیونڈ مینس کا انویسٹیگیشن چل رہا ہے. تو اگر ہمارا جو اکاؤنٹیبلٹی کا منسٹر ہے, ایڈوائزر ہے, اس کا اسپین میں پراپرٹی نکلتا ہے, تو یہ سوال پوچھنے کا حق ہم سب کے پاس ہے کہ اس ایڈوائزر جس کا سرکاری نوکری رہا ہے اب تک, اس کو کیسے اسپین میں پراپرٹی ہے. اور اگر یہی آدمی جس کے اپنا اسپین میں پراپرٹی ہے وہ آنریبل جسٹس فائز عیسیٰ کی بیوی کے لیے جو زبان استعمال کیا گیا, جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا, اگر آپ ایک آنریبل چیف جسٹس کے لیے یہ بار سیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایڈوائزر یا اسپیشل اسسٹنٹ جو بھی اس کا ہے, اس کو بھی اس قسم کا ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترنا پڑے گا. اگر نواز شریف صاحب کے لیے پینما کا جے آئی ٹی بنتا ہے
تو پاکستان کے عوام پوچھیں گے کہ زلفی بخاری صاحب کا پینما کیس کا کیا ہوا. جو یہ سب سے لیٹسٹ سٹوری ہے جو احمد نورانی صاحب نے چھاپا، اگر استعفیٰ دیا گیا ہے تو پھر ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دال میں کچھ کالا ہے. اور اگر ہمارے اوپر نیوز پیپر سٹوریز کی بنیاد پہ JITs بنتے ہیں تو لوگ سوال پوچھیں کہ دوسرے کے لیے JIT کب بنے گا، ان کا گرفتاری کب ہوگا. سپٹمبر 9 کو صدر زرداری کا کووڈ کے باوجود، میڈیکل بیل اور انڈر لائنگ کنڈیشن کے باوجود اس ملک کا سابق صدر اپنا پیشی کرے گا، کورٹس میں پیشی دے گا. 3 کیسز میں پیشی دے گا. اور کون سے کیسز؟ یہ کون سے کیسز کہ توشہ خانہ، آپ کو جو گفٹ دیا گیا توشہ خانہ میں وہ آپ حساب دو یا وٹ ایور، اور ساتھ فیک اکاؤنٹس سے. تو ایک طرف وہ کہتے ہیں ہم خربوں پتی اربوں پتی پتہ نہیں کتنے ٹریلین بلین آیا ہے فیک اکاؤنٹس میں ایٹسٹرا، ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ یہ تو ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، توشہ خانہ کی گاڑی خریدنے کے لیے ان کو منی لانڈرنگ کرنا پڑتا ہے اور وہ بھی افورڈ نہیں کر سکے ہم. تو یہ آپس میں وہ فیصلہ بھی کرے کہ یا ہم خرب پتی ہے اور ہمارے اتنے سارے ہے، یا ہم ایک توشہ خانہ کا گاڑی بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر اس بنیاد پہ اس ملک کا سابق صدر، اس ملک کا افواج کا کمانڈر ان چیف، اگر اس کو اپنا پیشی کرنا پڑتا ہے تو شہزاد اکبر یا جو بھی اسپیشل اسسٹنٹ ہوگا ان کا بھی باری اب آ چکا ہے. اگر اس ملک میں دوگلا نظام نہیں ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایسے ہو. ویسے ہمارا پارٹی کا پوزیشن ہے کہ innocent until proven guilty، سب کو ڈیو پروسیس ملنا چاہیے، سب کو یہ حق ملنا چاہیے کہ نہ صرف میں مگر آپ بھی، آپ کا چینلز بھی ان کو innocent until proven guilty کی نظر سے دیکھا جائے. انفارچونیٹلی جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے ایک دوسرا پریسیڈنٹ، ایک دوسرا بار رکھا ہے، ہائر بار رکھا ہے، جو کہ اب ان کے اپنے بندوں کو پورا اترنا پڑے گا. سر جمعہ کا نماز ہونے والا ہے، آپ کی سوال. دیکھیے میں نے اپنا مسلسل ایک سٹانس رکھا ہے کہ ہمیں سارے آپشنز ہمارے سامنے رکھنا چاہیے اور سارے آپشنز کو ایکسپلور کرنا چاہیے. جو سے اپوزیشن پارٹیز فیصلے کریں گے، کسی فیصلے کریں، جو بھی ہمارا کنسنسس ہوگا ہم اسی راستہ کو اپنائیں گے. لیکن ضرور جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں کسی کا خیال ہوگا کہ نہیں آپ کو اس کو اگر ایک دن اور رہے گا اس کا نقصان ہوگا اور آپ کو ابھی قدم اٹھانا چاہیے، ابھی ایسے کس چیز. دوسرے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ الیکشنز ہو ایٹسٹرا. تو ہم آپس میں جو اسٹریٹجی ہے، جو طریقہ کار ہوگا وہ ہمیں طے کرنا پڑے گا، اس پہ ہمیں ایک پیج پہ آنا پڑے گا. لیکن جہاں تک گول ہے کہ ہمیں اس ملک کے عوام کو نجات دلانا ہے، ان مشکلات جو وہ سامنے کر رہے ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں مل کے چلنا پڑے گا. اور میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ سارے کے سارے اپوزیشن پارٹیز جو مولانا صاحب کی رہبر کمیٹی کی قیادت میں کل جو ملے تھے، اکرم درانی ہے کمیٹی کا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمارا APC 20 سپٹمبر تک ہوسٹ کریں گے. تھینک یو. انشاءاللہ اسلام آباد.